فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دوران گفتگو جس فکر کا اظہار فرمایا اس کو سامنے رکھ کر آپ سے 2 منٹ بات کروں اور اس کے بعد پھر باضابطہ گفتگو کا آغاز کروں. یہ جو 4 ساتھی کیمروں والے بیٹھے ہیں یہ چاروں کھڑے ہو جائیں. جی دوسرے کون ہیں؟ تیسرے کون ہیں؟ دونوں. آپ چوتھے کون ہیں؟ آپ بھی کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیں. آپ نے مجمع کا کور لے لیا؟ مجمع کو کور لے لیا؟ کلپ لے لیں مجمع کا. اب مجمع کو کور کر لیں 1 منٹ کے اندر. اس نے کہا ہاں سائیں تکلیف تو ہو رہی ہے. سائیں نے فرمایا اسی کو شرک کہتے ہیں. اسی کو شرک کہتے ہیں کہ بت کو اتارنے سے، توڑنے سے، پیروں کے نیچے رگڑنے سے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی جگہ تھوڑے بہت آپ غیر محسوس طریقے سے اس مرض میں مبتلا ہو گئے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا. یہ جو موبائل والا مسئلہ سائیں نے بتایا نا، یہ مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح ایک آدمی مثلا سگریٹ پیتا ہو، آپ اس کو کہتے ہیں آپ کو سگریٹ کی عادت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سائیں کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑنا چاہوں تو کل چھوڑ دوں، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. آپ 10 سال کے بعد دوبارہ اس کو ملے، ہاں بھائی سگریٹ کے عادی؟ نہیں میں عادی نہیں ہوں، میں چھوڑنا چاہوں تو میں کل چھوڑ دوں، لیکن پوری زندگی اس سے وہ چھوٹتی نہیں ہے. یہ موبائل بھی اسی طرح، جو ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ سگریٹ کی طرح اس کا لوگوں کو نشہ لگ جاتا ہے، اور نشہ کرنے والے کو اگر وہ چیز نہ ملے تو اس کے اندر وہ توڑ پیدا ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کچھ کم ہے، کچھ خالی ہے، کوئی طبیعت جو ہے نا وہ ٹوٹ رہی ہے، کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. اگر تو آپ کے ایک دن آپ اپنے آپ کو آزمائیں، اگر آپ نے پورا دن اپنا موبائل استعمال نہیں کیا، آپ نے واٹس ایپ نہیں چلایا، فیس بک نہیں چلائی، پورا دن موبائل آپ کا گھر میں تھا اور آپ کو اس کی طلب محسوس نہیں ہوئی، مثال کے طور پہ مجھے جہاں چائے ملے میں پی لیتا ہوں، نہ ملے 2 دن بھی گزر جائیں تو مجھے اس کی طلب محسوس نہیں ہوتی. آپ موبائل گھر میں رکھیں اور شام تک اپنے آپ کو خود اپنے اس کے اندر دیکھیں. اگر تو آپ کو تھوڑی دیر کے بعد دل کھنچے تو مان جائیں کہ آپ اس نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اگر شام تک وہ آپ کو اندر سے کھنچاؤ محسوس نہ ہو تو پھر شکر الحمدللہ کریں آپ ابھی تک اس نشے میں مبتلا نہیں ہوئے. تو یہ آپ کل اپنا ٹیسٹ کر لیں گے انشاءاللہ؟ کر لیں گے. اب میں گفتگو کے باقاعدہ آغاز کی طرف آتا ہوں. آج کی یہ پروقار تقریب ان احباب کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے جنہوں نے 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک خیر پور ضلع میں مختلف یونٹوں کی سطح پر خدمات سر انجام دیں، اور ان کی بہترین کارکردگی پر انہیں یہ ایوارڈز اور یہ شیلڈز دی جائیں گی. ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. خطابات آپ نے سماعت کیے جن میں بالخصوص
اسیر ناموس صحابہ حافظ محمد نصیر صاحب، مجاہد اسلام علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب، قائد سندھ علامہ ثناء اللہ حیدری صاحب آپ سے مخاطب ہو چکے، اور ہر دل عزیز شخصیت علامہ عبد الکریم مری صاحب بھی آپ سے مخاطب تھے۔ وہاں ایک ساتھی مجھے نظر آ رہا ہے، آپ شکر کریں تقریر عثمانی صاحب نہیں کر رہے، ورنہ آپ کا ادھر ہی پولیس مقابلہ ہو جانا تھا۔ تو بھائی جو بات کہہ دی جائے نا تو وہ سمجھا کریں۔ میں اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ ہے توجہ؟ میں نے خطبے میں ایک آیت کریمہ تلاوت پڑھی کی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 3-4 حصوں کو مختصر وقت میں آپ کے سامنے لا سکوں کہ ایک ذمہ دار کو کس طرح سے اپنے نیچے ضلع، تحصیل، صوبے، کسی بھی سطح کی اس کے پاس ذمہ داری ہو، اس کو کس طرح سے اپنے ساتھیوں کو، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور اس کا اپنا جو رول ہے، اس کا اپنا جو کردار ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، اور بھوک کی وجہ سے حضور کے صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بھی پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کا گارا خود بنایا، اور مسجد نبوی کی اینٹیں خود لگائی۔ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے جوتے کو خود سی لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں پہ اگر پیوند لگانا ہو تو وہ بھی حضور رحمت للعالمین نبی خود لگا لیا کرتے تھے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، اگر اس کی تفسیر میں آپ جائیں تو وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کے اس نقشے کو بیان کیا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور اپنے صحابہ کرام کو ان کے لڑنے کی جگہ پر حضور خود بٹھا رہے تھے، تم یہاں بیٹھو، تم یہاں بیٹھو، تم یہاں بیٹھو، اور ایک صحابی کو 50 صحابہ کا دستہ دے کے حضور نے احد کے پہاڑ پر، درے پر کھڑا کیا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم ان کے مقامی امیر ہو، اور یہ 50 لوگ تمہاری جماعت ہیں۔ اسی طرح آپ مزید اگر ایسے واقعات کو تلاش کرتے چلے جائیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیلڈ میں خود اترنا ہمیں نظر آتا ہے۔ اب یہاں سے جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ آج کی جو جدید ماہر نفسیات اور ہماری جو جدید تحقیق کرنے والی رپورٹ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ہماری جو جدید رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کہیں کہ نماز پڑھ لیں تو اس کا اثر بچے پر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے بچے سے کہیں کہ وہ موبائل نہ دیکھے اس کا اثر زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ وہ صبح کو جلدی اٹھے اس کا اثر زیادہ نہیں ہوتا۔ جدید ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں اگر آپ خود صبح جلدی اٹھ جائیں اور اس کے بعد اپنے بچے کو اٹھائیں، آپ خود اگر نماز کے لیے چلے جائیں، اپنے بچے کو ساتھ لے جائیں، آپ خود اپنی عادات کو بہتر کریں اور اپنے بچے کو اس میں شامل کریں تو وہ جلدی سیکھتا ہے، جلدی آپ کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ تمام اپنے یہ دائیں ہاتھ والی انگلی کو کھڑا کر لیں، دائیں طرف، ٹھیک ہے؟ اب جو میں کہوں اور جو میں کروں وہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ تمام اپنی اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ لیں۔ آپ تمام اپنی اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ لیں۔ اب جو میں نے کہا آپ نے وہ نہیں کیا، جو میں نے کیا آپ نے وہ کیا۔ سمجھ آ گئی؟ اگر یہ ایک بات ہی ہم سمجھ جائیں تو کافی ہے۔ جو میں نے کہا وہ آپ نے نہیں کیا، اور جو میں نے کیا وہ آپ نے کر لیا۔
میری بات کی حیثیت اتنی ہی تھی کہ وہ میرے لبوں سے نکلی اور آپ کے کانوں تک پہنچ کے بالکل ختم ہو گئی، چورا چورا ہو گئی، لیکن میرے عمل میں اتنی پاور تھی کہ آپ نے میرے عمل کو دیکھا اور آپ نے وہی کر دیا۔ اس بات کو یہ اگر ہم سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کافی۔ ہمارے ذمہ داران، یا یہاں پہ بعض ہمارے ذمہ دار نہیں بیٹھے ہوں گے لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں، آخر یہ ایک خاندان کی ذمہ داری کو تو چلا رہے ہیں، آخر آپ اپنے بہن بھائیوں کے درمیان میں تو ذمہ داری کو چلا رہے ہیں، آخر آپ کے 2-4 بچے بھی تو ہوں گے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جب آپ نے جماعتوں میں کام کرنا ہے تبھی آپ کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اب گھر میں ہوتا یہ ہے، بچہ بڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے میری شادی کرو، اب ہے وہ لاڈلا تو باپ کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی اس کی شادی کر دو، اب شادی ہو گئی، اب بیوی آنے کے بعد جو ٹائم وہ دوستوں کو دیتا تھا اب اس ٹائم میں تھوڑا کٹ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا نہیں لگے گا؟ کس کے لیے جائے گا وہ ٹائم؟ کس کے لیے جائے گا؟ بیوی کے لیے۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد بچے ہو گئے، اب بچے ہونے کے بعد اس ٹائم میں تھوڑا سا اور کٹ لگے گا نہیں لگے گا؟ اب جب بچے بڑے ہو گئے تو ٹائم میں اور کٹ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا۔ لیکن یہاں مجھے ذرا سوچ کر بتائیں، آپ کی بیوی آئی، آپ نے ٹائم کو کٹ لگایا، آپ کے بچے آئے، آپ نے ٹائم کو کٹ لگایا، اور آپ ختم نبوت صحابہ اہل بیت کی ناموس کی تحریک میں شامل ہوئے، آپ نے کٹ ہی نہیں لگایا۔ یہ کیا کیا؟ آپ نے بیوی کے لیے فوراً کٹ لگا دیا۔ 12 بجے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، نہ صحیح اب گھر میں بیوی ہے نا صحیح تو بس 10 بجے اللہ حافظ۔ پہلے 10 بجے گھر جاتے تھے، اب 9 بجے چلے گئے، بہت اچھی بات ہے۔ بچے ہو گئے تو اب دوست کہتے ہیں یار تم نظر نہیں آ رہے، وہ بچوں کی یونیفارم لینے گیا ہوا تھا، بچوں کے مسئلوں میں لگا ہوا ہوں، بس سائیں۔ اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ زمانہ اچھا تھا جب شادی نہیں ہوئی تھی، مزے سے رہتے تھے۔ اچھا وہ زمانہ اچھا تھا تو کیا وہ دوبارہ لے آئیں؟ کہتے بس وہ تو نہیں آ سکتا۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ کہتے بس سائیں جب گھر جاتا ہوں نا تو بچے ایسے سینے سے لگتے ہیں نا تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ایسے کہتے ہیں نا، گھر جاتا ہوں بچے سینے سے لگتے تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا مومن تو وہ ہو سکتا ہے جو مجھ سے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرے۔ حضور نے فرمایا مومن تو وہ ہو سکتا ہے جو ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ حضور نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو دکان کام کاروبار سے زیادہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ اب خود ذرا گھر میں سوچ لیں، جب بیوی آئی تو اس کے لیے ٹائم نکل گیا، بچے آئے اس کے لیے ٹائم نکل گیا، لیکن جب حضور کی محبت کی بات آئی اس وقت پھر ہم نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کے لیے تو صبح 7 بجے سکول لگتا ہے، سائیکل پہ بیٹھے، موٹر سائیکل پہ بیٹھے اور پہنچ گئے، اور اپنی بیوی کے لیے عید کی خریداری کروانی ہے، قرضہ لے لیا تب بھی اس کو دلوا دیا، اور اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے جب موقع آیا تو اس کے لیے فوراً وہاں پہ ٹھک سے پہنچ گئے۔ شادی کسی قریبی کی ہوئی 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے، سائیں ہم میزبان ہیں، بتاؤ کوئی خدمت کوئی حکم، پہنچ گئے۔ سال میں کم از کم قریبی شادیاں 5 سے 8 ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ 1 گھنٹہ پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور جناب کوئی قریبی فوتگی ہو گئی آپ 2 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جناب یہ قریبی تعلق ہے نا تو 3 دن وہاں رہنا بھی ضروری ہے، کھانے کو دیکھنا بھی ضروری ہے، آنے جانے والے مہمانوں کو بٹھانا بھی ضروری ہے، اور عین اسی موقع پر اس کو بلا لیا گیا حضور کی ناموس کے لیے، عین اسی موقع پر اس کو بلا لیا گیا صحابہ اہل بیت کی ناموس کے لیے۔ تو میں وہ جملہ آپ کی زبان سے نکلوانا نہیں چاہتا، ہم سب اپنے اپنے ضمیر کی عدالت میں جا کر اپنے آپ سے پوچھیں، کیا جتنا ٹھنڈ میں سردی میں پورا سال لگاتار اپنے بچوں کو سکول چھوڑ کر آنے کی مجھے فکر رہی، کیا اس ایک دن حضور کے صحابہ اہل بیت کے عزت کے کام کے لیے میں نے اتنی سی بھی فکر کی ہے؟ اتنی سی بھی کی ہے؟ قرضے اٹھا کے بیوی کو جوتے خرید کے دیے، کپڑے خرید کے دیے، جب سسرال میں گئے تو 4 5 مٹھائی کے ڈبے لے کے گئے۔ عزت رہ جائے، کمبلی والے محمد کے سامنے عزت نہیں چاہیے؟
سائیں خالی ہاتھ نہیں جانا نا، سسرال کے گھر جانا ہے تو ذرا عزت سے جائیں گے، وہ بھی ہمارا اتنا کرتے ہیں، ہم بھی ان کا اتنا کرتے ہیں۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہو۔ بتاؤ محمد نے کہاں بے وفائی کی ہے؟ بتاؤ کہاں بے وفائی کی؟ یہاں ساس روزانہ باتیں بھی کرتی ہے، سسر روزانہ باتیں بھی کرتا ہے، سالیاں باتیں کرتی ہیں، سالے باتیں کرتے ہیں، پھر بھی عید کا موقع آتا ہے تو سسرال کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ بس بچوں کے ماموں ہیں نا سائیں، تو کیا کریں؟ اور نبی کریم نے فرمایا میرے سینے میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ میں نے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اور اس ابو بکر کی ناموس کے لیے بلایا جائے، ہم کتنے ایکٹیو، کتنے مستعد، کتنے چست ہوتے ہیں۔ میں آپ کی زبان سے ہاں نا میں الفاظ نہیں نکلوانا چاہتا، لیکن ضمیر کی عدالت میں جا کے دیکھو تو صحیح ہم کھڑے ہوئے کہاں پر ہیں بھائی؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نا مکمل ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح یہ اول شرط پہ کدھر ہے؟ قدرت اللہ راجپوت صاحب، اول شرط نبی کی غلامی، ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں عمل سے کیا ملا؟ یہ جو فیملی ہوتی ہے نا، فیملی، اس کی اچھائیاں بھی بہت ہیں، اس کی برائیاں بھی بہت ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بیوی بچے بندے کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ کب؟ جب دین کے کام میں مددگار نہ ہو۔ آؤ میں بتاتا ہوں، حضور کا دشمن سارا مکہ تھا اور حضور حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ حضور کے پیچھے کھانا لے کے ابو بکر کی بیٹی آتی تھی، اور حضور کے پیچھے مکہ کی خبریں لے کے ابو بکر کا بیٹا آتا تھا، اور بعد میں تازہ بکریوں کا دودھ دینے کے لیے حضور کا ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ آتا تھا۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی نے آ کے کبھی حضرت ابو بکر سے یہ کہا کہ ابو یہ محمد کی وجہ سے تم کیوں مخالفت لے رہے ہو؟ کہا؟ حالانکہ اس اسما کو ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا اور یہ گر گئی تھی اور اس کے کان سے خون نکلا تھا، اور جب یہ روتی ہوئی اندر واپس گئی ہوگی تو حضرت ابو بکر کی بیوی نے سینے سے لگا کے اپنی بیٹی کو یہ تو نہیں کہا دیکھ تیرے ابو کی وجہ سے آج تو یہ تھپڑ پڑ گیا، دیکھ تمہارے نبی کی وجہ سے آج ہمارے گھر پہ کیسے حالات آ گئے۔ 3 دن مسلسل ابو بکر کی بیٹی پیچھے جاتی رہی، اس نے یہ تو نہیں کہا ابو یہ کس کا ساتھ دیا ہے، گھر میں امی تو رو رہی ہے۔ بیٹے نے جا کے پیچھے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے گھر کا تو ہر وقت محاصرہ ہے، وہاں پہ تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چکر لگائے جا رہے ہیں، وہاں پہ تو بغیر نمبر پلیٹ کے موٹر سائیکلوں والے چکر لگا رہے ہیں، وہاں کے تو حالات بڑے ٹائٹ ہیں، ہم کس مسئلے میں آ گئے، ہمارا بنے گا کیا؟ نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ابو بکر کا پورا گھرانہ ابو بکر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، ابو بکر کا پورا خاندان ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور نہ صرف یہ کہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق کے پورے گھرانے کا جذبہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم کی محبت میں ساروں کی گردنیں کٹ جائیں تو بھی سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ ہم نے کیا طے کیا؟ ہم نے یہ طے کیا، ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں نا، 4 بھائی، اور ایک بھائی کو کہا اچھا یار چلو دکان ہم دیکھ لیتے ہیں، 22 جمادی الثانی ہے تو تم چلے جاؤ، امام اہل سنت ہے تو تم چلے جاؤ۔ ابو بکر کی محبت میں ایک دن دکان سے 4 بھائیوں کو اکٹھا نکلنا پڑا، تو بھائیوں نے معذرت کر لی، سائیں یہ ایک ہے نا، یہ ایک ایک لے جاؤ۔ اور ابو بکر نے تو ریشم کی ساری دکانیں قربان کر دی تھی، ابو بکر نے تو ساری دکانیں قربان کر دی تھی، آپ کو قربان کرنے کے لیے تو کہا ہی نہیں، آپ کو تو صرف یہ کہا ہے جس دن یوم صدیق اکبر ہو اس دن بھی سارا نہیں، 4 گھنٹے کے لیے سب نکلو، وہاں بھی سب نکلنے کے کہتے ہیں ایک کو بھیج دیں، ایک کو بھیج دیں۔ بھائی جس ایک کے لیے بھیج رہے ہو اس نے تو ایک کے لیے سب کچھ لوٹا دیا۔ سوال ہے یہ نہیں؟ سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ اس سے آگے چلے، نبی کریم صلی اللہ، یہ بات میں ذمہ داران کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس ذمہ دار سے مراد فیملی کا سربراہ بھی ہے، جماعت کا سربراہ بھی ہے، جس سطح کا جو ذمہ دار ہو وہ شامل ہے۔ جب حضور علیہ السلام خندق کھود رہے تھے تو کیا حضور کے صحابہ
حضور سے فوراً کدال لے کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے سائیں آپ بیٹھے ہم ہیں نا ہم کر لیتے، کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ اور کہا ہوگا یا نہیں؟ لیکن ان کے کہنے سے حضور رکے؟ پیٹ پہ پتھر دیکھے تو کسی نے ایک باندھا، حضور نے 2 باندھے۔ یہاں 2 سے یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کو بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی، بتانا یہ مقصود ہے کہ لیڈر کارکن سے زیادہ قربانی دیتا ہے۔ یہاں پہ لیڈر کیا کہتا ہے؟ تیرے لیے 1 روٹی، میرے لیے 2 روٹی۔ یہاں لیڈر کیا کہتا ہے؟ تیرے لیے آئے گی وہ کیا کہتے ہیں لسی، اور میرے لیے آئے گا دودھ۔ پیر مرید بھی یہی کر رہے ہیں نا، تیرے لیے آئے گی سائیکل، میرے لیے آئے گی پجارو۔ اور حضور نے کیا کیا؟ تیرے پیٹ پہ 1 پتھر اور میرے پیٹ پہ 2 پتھر۔ اور مسجد نبوی کا گارا بنایا تو خود بنایا۔ ہم ذمہ دار اپنے، حضور نے فرمایا جو قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے۔ تو جب جس سطح کا ذمہ دار ہے، جب وہ خود اس کام میں ڈائریکٹ انوالو ہوگا، میں نے وہی اشارے سے بات سمجھائی، بات کرنے سے نہیں عمل کرنے سے، جب وہ خود اشتہار لگائے گا، خود سفر کرے گا، خود محنت کرے گا، خود اپنے عمل سے ثابت کرے گا، نیچے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ ایسی ہوا چلا دے گا کہ سارے لوگ خود بخود اس کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ خود نہیں چلے گا، زبانی کہے گا، وہ بھائی زبانی کہنے سے تو اپنا بیٹا نماز کے لیے نہیں جاتا، اور کون جائے گا؟ تو ہر سطح کے ذمہ دار کا یہ کام ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سیکھے اور سب سے پہلے خود نکلے۔ میرا ایک دوست ہے جنگ میں، موٹر وے پولیس میں، اس نے مجھے کہا کہ موٹر وے پولیس میں نے اس سے پوچھا کہ موٹر وے پولیس کی اچھی پرفارمنس کیوں ہے؟ دوسری پولیس بھی تو ہے، وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں۔ میں نے کہا موٹر وے پولیس کی اچھی پرفارمنس کیوں ہے؟ اس نے مجھے کہا ہم گئے تھے موٹر وے پولیس میں شروع میں، تو ہمارا جو 3 ستاروں والا انسپیکٹر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا، ہم پیچھے جو ہے وہ حوالدار پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ تو اگر آگے کسی جگہ ٹرک خراب ہوا ہے یا گاڑی خراب ہوئی ہے تو ہمارا وہ 3 پھولوں والا صاحب اترتا، ہمیں کچھ بھی نہیں کہتا تھا، کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ ہماری گاڑی کی ڈگی میں وہ لال رنگ کی کونے رکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ ڈگی کھولتا، اس کے اندر سے کونے نکالتا اور وہ ٹرک کے پاس ایسے 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 رکھنے شروع کر دیتا۔ ہم دوڑ کے جاتے، سر ہمیں بتائیں، تو وہ کہتا نہیں، وہ جو اور گاڑی میں رکھی ہوئی ہے نا وہ نکال کے تم بھی لگانا شروع کرو، ہم سب مل کر بھی تو اس کام کو کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہم نے اپنے افسر سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں، ہر کام سب سے پہلے تو محمد عربی نے خود کیا ہے، خود کریں۔ علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب فرماتے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ ہم ہیں، اور کوئی رکاوٹ۔ ابھی تقریباً 20 کے قریب اضلاع کا دورہ کر کے علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب آج واپس چلے گئے۔ ان 20 اضلاع میں سینکڑوں ہزاروں کے اجتماعات ہوئے، جگہ جگہ پر لوگ پھول لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر لوگ آ رہے ہیں، جگہ جگہ پہ اگر یہ جنگ سے تشریف نہ لاتے، یہ خیر پور سے نہ جاتے، کراچی سے قائدین نہ آتے، راول پنڈی اسلام آباد سے قائدین نہ آتے، تو یہ سب کچھ ہو جاتا۔ جب یہ نکلے تو پھر ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تو آپ ساری زندگی گلاس کو یہاں رکھ کر پیاسے کہیں پانی میرے منہ میں آ جائے اور میری پیاس بجھ جائے، دعائیں کریں، آنسو بہائیں، تڑپتے رہیں، یہ پانی کا گلاس یہاں پہ آ جائے گا؟ آ جائے گا؟ آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کو اٹھائیں اور پی جائیں، چلا گیا اندر یا نہیں؟ بس یہی کرنا ہے۔ وہ لمبے چوڑے قصیدے اور وہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قائد سندھ نے بڑی خوبصورت بات کہی، ہر بات کا جواب کام ہے، بس خاموشی سے اپنے دل کو صاف کریں اور نکل پڑیں۔ ایک بات ذہن میں آگے تو عرض کر دوں، آپ نے قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جو مدرسوں میں طلبہ حفظ کرتے ہیں انہوں نے ضرور سنا ہوگا۔ انہوں نے قرہ کے باب میں ایک بات لکھی ہے جو اس مجلس سے مناسبت رکھتی ہے، تو میں گوش گزار کر دوں۔ انہوں نے فرمایا جو استاد اپنے شاگرد کے لیے تہجد میں رو کر دعا نہیں کرتا،
اس استاد کو اپنے شاگرد کو مارنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو جو جس سطح کے ذمہ داران ہیں، جو جس سطح کے ذمہ داران ہیں، میری ان تمام سے درخواست ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو میرے اوپر میرے خاندان کے یا جماعت کے حساب سے ذمہ داری، اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے دے۔ جو جس سطح کا ذمہ دار ہے وہ کوشش کر لے کہ وہ تہجد میں اپنی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہر کارکن، ہر عام و خاص کے لیے دعا کر لے۔ ہم کہتے ہیں بڑی محنت کی ہے سائیں، کوئی بات بنی نہیں۔ بھائی تم نے حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ محنت کی، بڑے مہینوں سے میں کام کر رہا ہوں۔ کس کے لیے کر رہے ہو؟ لوگوں کے لیے کر رہے ہو؟ فوٹو بنانے میں مولانا نے روک کے بڑی سختی کر دی، بھائی بنا کے کس کو دکھانا تھا؟ سائنس سے جماعت کا کام بڑا پھیلے گا، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ آخر میں جا کے جواب آئے گا، نہیں میں کر تو اللہ کے لیے رہا ہوں، تو اللہ تمہارے موبائل کا محتاج ہے کیا؟ جس کو دکھانے کے لیے گھر سے نکلے تھے اس نے دیکھ لیا، جس کو بتانے کے لیے گھر سے نکلے تھے اس کو بتا دیا۔ اور آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ تمام دوستوں کے لیے، میں اکثر وہ باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو تمام کے لیے مفید ہو۔ انشاءاللہ کبھی صرف ذمہ داران کی نشست ہوئی تو اس میں مزید بات کریں گے۔ ایک مہمان آیا ہے آپ کے پاس، میری خیر ہے، میں آپ جیسے ہی کارکن ہوں، بزرگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مہمان آیا ہے، مثلا لدھیانوی صاحب جنگ سے تشریف لائے، خیر پور میں پہنچے، آپ سب کا جذبہ یہ ہے کہ آپ ان سے توڑ دیں پسلیاں، بالکل سلامت نہیں رہنی چاہیے، کوئی زور سے دبا دے اچھے طریقے سے، آپ کا جذبہ ہے۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، ہماری جماعت کے وہ قائدین جن کی عمریں 50 سال سے زیادہ ہے، 45 سال سے زیادہ ہیں، آپ اتنا دیکھ لیا کریں، آنے والا مہمان اگر ہاتھ اٹھائے خود تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہاتھ ملا کر سلام کرنے کا ارادہ رکھتے، اور اگر وہ خود ہاتھ کھول دیں تو آپ سمجھ جائیں وہ معانقے کا ارادہ رکھتے۔ اگر انہوں نے سلام کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا تو آپ کو اتنا سمجھ جانا چاہیے کہ میں بھی زبان سے السلام علیکم کہہ دوں تو بھی 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ زبان سے سلام علیکم کہنا سنت ہے، سننے والے کو جواب دینا واجب ہے، دونوں کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر آگے والا بندہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا، آگے والا بندہ معانقہ نہیں کر رہا، وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے تک کے آیا ہے، اور آپ اکیلوں نے تو اس سے منصافہ کرنا نہیں، ماشاءاللہ 500 لوگوں نے مل کے مصافحہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر 1 گھنٹے کی ان سے تقریر کی توقع بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر واپس جاتے ہوئے ان کو کہنا ہے سائیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ہاں، یہ بات آپ کی سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، سائیں کوئی تکلیف تو نہ تھے ہو، کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا پھر ایک اور بھی کریں گے، ویڈیو بنائیں گے لائیو، یہ سائیں لدھیانوی کی گاڑی کا نمبر ہے، یہ سائیں اورنگزیب فاروقی کی گاڑی کا نمبر ہے، موٹر سائیکل بھگائیں گے آگے لائیو پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، سجن کو دشمن کو سب کو دکھا رہے ہیں، اور آخر میں جہاں پہ سٹاپ ہوگا وہاں پہ ان سے کہیں گے سائیں اپنے آنے جانے کا کسی کو بتایا نہ کریں۔ ہاں یہ بات بڑی سنہری حروف سے لکھنے کے بعد، سائیں اپنا سفر بڑا خیال کرے، دشمن بڑا تیز ہے۔ بھائی دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے ہوتے ہوئے، آپ جو تشریف لے آئے مزید کسی کی کیا ضرورت ہے؟ مزید کسی کے تھکانے کی، کسی کے دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہی کافی۔ اسی طرح ہوئی، حضرت بتا رہے ہیں مفتی منیر صاحب اسلام آباد کے ہمارے بڑے قیمتی ذمہ دار تھے، اسلام آباد میں ان جیسا ہمیں ایک بھی نظر نہیں آتا، ان کی شہادت کی وجہ یہی بنی۔ علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ بڑا خوبصورت تبصرہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ مخلص بے وقوف ہے، یہ بڑوں کی بات کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا، مخلص ہے لیکن خانہ خالی۔ تو عقل مند دشمن کہتے ہیں نا بہتر ہے بے وقوف دوست سے، تو بھائی اپنا محاسبہ کر لیں، گھروں میں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، جو جس طرح کا بڑا ہے وہ کام میں خود ہاتھ ڈالے اور اللہ کو دکھانے کے ارادے سے اپنے ان کاموں کو کریں۔ آخری بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، خواہش کے مطابق آپ کو قائدین اجازت دے دے، خواہش کے مطابق آپ کو قائدین اجازت دے دے،
تو اس پہ آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کی مثال کے طور پہ خواہش ہے، مثال کے طور پہ، کہ سب فوٹو بنائیں، سب سیلفی بنائیں، قائدین نے اجازت دے دی، اس میں آپ کا کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے خواہش دل میں تھی لیکن قائدین نے کہا نہیں بھائی، کسی بھی حکمت کی وجہ سے آپ نے خواہش کو دبانا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ خواہش ہونے کے باوجود جو رک جائے کارکن تو اس کو کہتے ہیں۔ خواہش کے مطابق ہی سارا چلتا رہے تو پھر تو فائدہ کوئی نہ ہوا۔ تو خواہش جہاں پہ پوری نہ ہو وہاں بھی جماعت کے، اور جہاں پوری ہو جائے وہاں بھی جماعت کے، جہاں پہ دل مانے وہاں بھی۔ فجر کی نماز میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا دل کسی کا نہیں چاہتا، گرم بستر سے نکلنے کا دل کسی کا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود بندہ اللہ کی محبت میں نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ تو خواہش ہو یا خواہش نہ ہو، جب دین کی کام کے لیے حضور کی ختم نبوت صحابہ اہل بیت کے لیے بلایا جائے تو اس وقت خواہش کو پورا نہیں کریں گے بلکہ ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کے حبیب کو پسند آ جائیں۔ Subscribe my YouTube channel.